کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دو جہاز بڑے اہم تھے پاکستان میں. مریم نواز نے گالی دی، سر عام کہہ رہا ہوں. خواجہ آصف نے بہت بڑی گالی، اس سے بڑی گالی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم آپ کا جو ایک قومی اسمبلی کی سطح تک ایاز صادق نے دی. لندن میں بیٹھ کے گالیاں پڑھ رہی تھی. زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ پھر کھڈا لین والی بھی بات کر دی. کیا اس ٹائم گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، اس ٹائم کیوں نہیں ریئیکشن کیا گیا، کیوں نہیں پرچے درج کیے گئے؟ میرے اپنے جذبات ہیں، اس ٹائم اگر پرچے نہیں درج کیے تو آج کیوں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں؟ یہی بات ہوتی ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اس میں بلال بھٹو صاحب جو فرماتے ہیں کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بچہ ہے یا بیٹا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ضیاء صاحب آج ان کی روح دیکھ رہی ہوگی کہ جن کو لایا گیا، ڈیولپمنٹ کی گیا اور ڈپلیمنٹ کیا گیا، تو آج واقعی وہ ضیاء صاحب والا وہ بچہ ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی، بہت سے لوگوں نے میڈیا میں آ کے کھلم کھلا گالیاں دیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، اور بعد میں وہی لوگ جا کے ہاتھ جوڑنے لگے. رات کو 2:30 بجے فون کیا، ہمیں جتا دو، ہمیں جتا دو، ہمیں جتا دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نہیں مانے، میں نہیں مانی، لیکن جو کر رہے ہیں وہ ان سے ہم دور ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے. یہ ایک ایسا نیریٹو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ جماعت کے اندر 2 گروپ ہیں، جماعت کے اندر ایک ہی گروپ ہے، اور اب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان لایا جائے، اور وہ آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کرو، میرے سے پوچھے بغیر اس نے قیمتیں بڑھا دی. ساری دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، قیمتیں تو 30 روپے کم ہونی چاہیے تھیں اس لحاظ سے. تو یہ اب یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں جی، یعنی جگہ ٹیکس جس کو کہتے ہیں لگانے کے لیے. تو یہ سارے ڈرامے ہیں. ہر بندہ پاکستان کا سمجھتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا نیریٹو ہے جس کو یہ بلڈ کرنے کی. سر یہ ایک مین اسٹریم میڈیا بڑا اس کو چلاتا ہے، سوشل میڈیا بھی بڑا چلاتا ہے، جس میں بلال بھٹو صاحب جو فرماتے ہیں کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بچہ ہے یا بیٹا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ضیاء صاحب آج ان کی روح دیکھ رہی ہوگی کہ جن کو لایا گیا، ڈیولپمنٹ کی گیا اور ڈپلیمنٹ کیا گیا، تو آج واقعی وہ ضیاء صاحب والا وہ بچہ ٹھیک ہے؟ وہ بچہ جب اپنے نظریات پہ کھڑا رہا تھا تو بڑا کامیاب تھا. جس دن اپنے نظریات سے اتر گیا اور اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا، جن کے پیٹ چاک کر رہے تھے، جن کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، تو آج وہ خود در بدر ہو گئے. اچھا سر، مجھے ایک عام سوال ہے، کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کوئی برف پگھل رہی ہے، یا واقعی یہ کیٹو والا گلیشیئر بڑھتا جا رہا ہے؟ نہیں، گلیشیئر کبھی بھی نہیں بڑھتا. ٹھنڈ بھی پڑ جاتی ہے، حالات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اور کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ باہر گئے تھے، ان کو حکومت میں لایا جائے گا، گارنٹر ادھر بیٹھا ہوگا، کنوکشن ختم ہو جائے گی، مطلب کہ بیل پہ آزادی کیبنٹ تو بیل پر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے کوئی کسی سے لڑائی لڑ لی ہے. بہت سے لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی، بہت سے لوگوں نے میڈیا میں آ کے کھلم کھلا گالیاں دیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، اور بعد میں وہی لوگ جا کے ہاتھ جوڑنے لگے. رات کو 2:30 بجے فون کیا، ہمیں جتا دو، ہمیں جتا دو، ہمیں جتا دو. اچھا جاز صاحب، مجھے ایک بات کی، میں جب آپ کے ایک تو میں فین بھی ہوں آپ کا، اور آپ کے والد محترم کی ایک میں باقاعدہ ہسٹری بھی پڑھی ہے، باقاعدہ طور پہ وہ ایک نڈر آدمی تھے، نو ڈاؤٹ. مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا امریکہ واقعی ایفیکٹ کرتا ہے پاکستان کے اوپر؟ امریکہ افیکٹ کرتا ہے سارے. جب آپ کشکول لیں گے تو ہر کوئی افیکٹ کرے گا. جب آپ کشکول توڑ دیں گے تو کوئی بھی نہیں افیکٹ کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 2 جہاز بڑے اہم تھے پاکستان. کیا سمجھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 2 جہاز تھے، وہ ایک جہاز مشرف کا تھا جو اغوا ہوا، جس جہاز کو اترنے نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے حکومت گئی، اور دوسرا جہاز تھا جنرل ضیاء الحق کا، جو جس میں ان کو سوشل میڈیا پہ آج تازہ کمپین ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک بڑی بھاری شخصیت ایک ہلکے بندے کو منانے کے لیے لندن گئی ہوئی ہے. آپ کہاں تک سوچتے ہیں؟ جھوٹ. کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کو منانے کی. اور وہاں جو بندہ در بدر بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے بنا کے کرنا کیا ہے؟ مجھے سمجھائے نا ذرا. مطلب اس کے پاس جا کے کیا لینا اس سے؟ اب یہ کو دینے کے قابل ہے وہ؟
تو جب ہے ہی نہیں تو انہوں نے جا کے اس کو کیوں بنانا ہے؟ آخری سوال ہے، مریم نواز نے گالی دی، سریعام کہہ رہا ہوں، خواجہ آصف نے بہت بڑی گالی دی، اس سے بڑی گالی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم آپ کا جو ایک قومی اسمبلی کی سطح تک ایاز صادق نے دی، لندن میں بیٹھ کے گالیاں پڑھ رہی تھی، زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ پھر کھڈا لین والی بھی بات کر دی. کیا اس ٹائم گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، اس ٹائم کیوں نہیں ریئیکشن کیا گیا، کیوں نہیں پرچے درج کیے گئے؟ میرے اپنے جذبات ہیں، اس ٹائم اگر پرچے نہیں درج کیے تو آج کیوں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں؟ یہی بات ہوتی ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ کہ وہ ایک لکیر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے رشتوں کے درمیان لکیر، چاہے وہ باپ بیٹے کی ہو، میاں بیوی کی ہو، دوستوں کی ہو یا حکومتوں کی ہو یا اداروں کی ہو. جب وہ لائن کو آپ کراس کر دیں گے تو پھر آپ کی عزت نہیں رہتی. بیٹا جب بڑا ہو جائے تو باپ بھی سوچ سمجھ کے بولتا ہے، بیوی کے آگے ہی بولتا ہے، اگر غصہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جواب بھی آئے گا. اسی طرح جب پہلی بار یہ اس کی ابتدا کی گئی تھی، اگر اس وقت روک دیتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا. یہ جو غلطیاں تھیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے صرف شہباز گل کو نہیں، جس نے یہ بات کی ہے ان سب کو سزا ملنی چاہیے، برابر کی سزا ہونی چاہیے. اگر وہ بولے ہیں تو سب کو نکالیں. خان صاحب اس کی ویڈیوز بھی چلا چکے ہیں جلسوں میں، اور میں تقریباً ہر بندہ جانتا سر ہر ایک کو پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کس نے کیا کہا. اچھا سر، اللہ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جن چیزوں کو ایک ڈائریکشن لے کے چل رہے ہیں، کیا ان کو پتہ، آپ بتاتے رہتے ہیں کہ یار آپ کے خلاف بھی کل انہوں نے یہ لفظ بولے تھے، آج اگر ان سے کوئی ایک جملہ آدھا نکل گیا تو رحم کر لیں؟ جن کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جتنی نہ تو کسی پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے نہ کسی پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس اتنی انفارمیشن دنیا بھر سے آتی ہے اور لوکلی بھی، کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کون کر رہا ہے. اب اس کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی حکمت عملی ہے جو کرنی چاہیے. تو ان کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وقت آنے پہ وہ بتائیں گے بھی کہ کون کیا کر رہا ہے. امریکہ پورے پاکستان پہ بھاری ہے؟ نہیں، کوئی کسی پہ بھاری نہیں ہے. ہمارا ماشاءاللہ نیوکلیئر ملک ہے، ہم جس کو اپنے اوپر مسلط کر لیں وہ ہم پہ بھاری ہے، وہ ہم خود کرتے ہیں. وہ تو ہم نے دیکھا 40 سال تک جو ہم نے ان کی بینڈ بجائی ہے یہ افغانستان میں 2 سپر یونین طاقتوں کو ہم نے جو ہے سبوتاج کیا ہے، میرے خیال میں دنیا حیران ہوئی ہے. ہمیں ان کے اوپر بہت فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت فخر ہے کہ 40 سال اسی خطہ میں ہم نے ان کی ایسی ٹھکائی کی ہے کہ چاچو جو بائیڈن جیسے لوگ یہاں سے روتے ہوئے گئے، رات کو یہاں سے بھاگے آئے، اور صبح کو ان کو ہم نے شیلٹر بھی دی، بریانی بھی کھائی، اور پھر چلے بھی گئے. تو یہ ایک نیریٹو نہ دیا جائے کہ امریکہ ہمارے اوپر بڑا اعصاب پہ سوار ہے، یہ ہے. کوئی کسی کے حساب پہ سوار نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے، ہم نے اپنے معیشت کو خود خراب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں کے محروم منت ہونا پڑتا ہے جو جس پہ امریکہ کا کنٹرول ہے. آخری سوال، دوائی لینے والا جو بندہ ہے، یہ تیسری دفعہ آخری سوال کیا. ہاں سر، میں ایک قطع کلامی سر، یہ دوائی لینے والا بندہ، یہ اس کو کوئی میسج دے سکتے ہیں کہ واپس آ جائے؟ پاکستان کے جو فین ہیں شاید وہ بچے کچھ رہ گئے. نہیں، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں واپس آ جاؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ واپس آئیں گے تو سیاست بنے گی. اب آپ کے باقی سارے کارتوس چل چکے ہیں، شاید آپ کا چل جائے، لیکن وہ بھی اب مجھے مشکل لگتا ہے. یہ بھی دیکھیں، اعجاز الحق صاحب تھے، اعجاز الحق صاحب سے بڑے اہم سوال تھے جو آپ سب لوگ میرے سے شیئر کرتے تھے کہ یہ کویشچن پوچھا جائے، وہ پوچھا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. میں نے تقریباً وہ سارے کویشچن آج میں نے اعجاز صاحب سے فرمایا، اور یہ اعجاز صاحب وہ بندے ہیں جو پاکستان کی جو لائن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم کے درمیان جو اختلافات ہیں، اس میں مڈل مین کے طور پہ کردار ہے. میں اس کی ایک مرتبہ پھر سلوٹ ٹھوک رہا ہوں اس وجہ سے کہ ایک واحد شخص ہے جو ان سب کو کہتا ہے کہ یار صرف پاکستان کے لیے تو سوچ لو. تو یہ ایک مرد کلندر، مرد مجاہد، بہت اچھے انسان ہیں. آپ سب کے اسی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے.